من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کل شروع ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل یہ بات بیان فرمائی تھی کہ ہر نبی اپنی امت کو اندھیروں سے نکال کر نور اور روشنی کی طرف بلانے اور دعوت دینے کے لیے آتا ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت پاک میں بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی ان پر اللہ نے جو انعامات کیے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے سے اور پیغمبر کے ان میں بھیجے جانے سے جو اللہ نے ان پر انعام کیا، اور اس کے بعد جو جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل پر اللہ نے عطا فرمائی ان کا تذکرہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى، اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لقومہ، اپنی قوم سے، اذکروا نعمت اللہ علیکم، تم یاد کرو اللہ کی ان نعمتوں کو جو اللہ نے تم پر نعمتیں عطا فرمائی۔ کیا نعمتیں ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اشارہ کر رہے ہیں۔ اذ انجاکم من آل فرعون، جب کہ تم کو نجات دی آل فرعون سے، فرعونیوں سے، کیونکہ بنی اسرائیل یہ الگ، یہ بیچارے کمزور تھے مال کے اعتبار سے اور دنیا کی حیثیت کے اعتبار سے، اور اس کے مقابل میں جو فرعون اور اس کی قوم تھی یہ قبطی کہلاتی تھی۔ مصر کے اندر یہ قوم قبطیوں کی آباد تھی، تو موسیٰ علیہ فرعون جو تھا وہ قبطی قوم کا تھا، اور بنی اسرائیل اس کے مقابل میں کمزور تھے۔ تو بنی اسرائیل کے لوگ، ان کے مرد قبطیوں کے ہاں، فرعونیوں کے ہاں نوکری اور مزدوری اور صفائی وغیرہ کا کام کیا کرتے تھے۔ تو فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت سے اور مال سے اور خزانوں سے اور شاندار عزت اور جلال سے نوازا تھا۔ تو یہ لوگ ظلم کرتے تھے، فرعونی جو تھے وہ بنی اسرائیلیوں پر ظلم کرتے تھے، اور اس نے خواب دیکھا تھا جو پہلے پارے کے اندر تفسیر کے اندر بات آ چکی کہ فرعون نے خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا، جس کے ہاتھ پر تیری حکومت ختم ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد اس نے یہ آرڈر اور یہ بل پاس کیا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، یعنی اگر لڑکا پیدا ہو تو اس کو مار دیا جائے، اور لڑکی ہو تو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو اس کا اثر یہ ہوا کہ اس کے سپاہی اور پولیس بستیوں میں اور بنی اسرائیل کے گھروں کی طرف وہ چکر لگاتے رہتے تھے، جہاں سے بھی کسی بچے کے رونے اور چلانے کی آواز آتی اس کو گرفتار کرتے اور قتل کر دیتے۔ چنانچہ ایسے ہی چلتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کہ جس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، بلکہ مسئلہ یہ پیش آیا کہ جب اس طرح انہوں نے قتل کرنا شروع کیا تو دھیرے دھیرے 70,000 کے قریب، بلکہ اس سے بھی زیادہ بچوں کو اس نے قتل کروا دیا۔ اب قبطیوں نے آ کر فرعون سے کہا کہ اگر اسی طرح قتل بچے ہوتے رہے تو آگے چل کے ہماری خدمت کون کرے گا، ہمارے یہاں نوکری کون کرے گا؟ ان کے مرد جو آج جوان ہیں کل بوڑھے ہو جائیں گے، جو بوڑھے ہیں وہ انتقال کر جائیں گے، تو جب بچے ہی نہیں رہیں گے تو آگے ہمیں مزدور اور محنت کرنے والے کہاں سے ملیں گے؟ لہذا اس پر غور کیا جائے۔ چنانچہ اس نے پھر نیا بل پاس کیا کہ 1 سال جو ہے بچوں کو مارا جائے گا، 1 سال چھوڑا جائے گا۔ تو اللہ کی شان
کہ موسیٰ علیہ السلام جن کے ہاتھ پر فرعون کی حکومت کا زوال اور خاتمہ ہونے والا تھا، وہ اس سال پیدا ہو رہے ہیں جس سال فرعون کی طرف سے بچوں کو قتل کرنے کا آرڈر پاس ہوا ہے۔ اور ہارون علیہ السلام جو ان کے چھوٹے بھائی ہیں، وہ اس سال پیدا ہوئے جس سال بچوں کو چھوڑنے کا آرڈر تھا۔ تو ہارون علیہ السلام بچ گئے اور زندہ رہے تو اس پر تعجب کی بات نہیں، کیونکہ اس سال تو بچوں کو نہ مارنے کا آرڈر تھا، لیکن جس سال مارنے کا آرڈر ہے اس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام فرمایا، سورہ قصص کے اندر موجود ہے، جب یہ پیدا ہو گئے تو آپ کی والدہ کو بڑی تشویش ہوئی، بڑی پریشانی ہوئی کہ اب فرعون کے سپاہی گھوم رہے ہیں، اس بچے کو پکڑ لیں گے اور قتل کر دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی، وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ ہم نے فرعون کی والدہ محترمہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ٹینشن نہ لو، دودھ پلاتی رہو، بچہ ابھی چند دن تمہارے پاس رہے گا، اس کو دودھ پلاتی رہو، جب خطرہ ہو فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب تمہیں خطرہ محسوس ہو کہ فرعون کے سپاہی اس کو پکڑ لیں گے اور قتل کر دیں گے، تو کیا کرنا، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اس کو ایک صندوق میں، باکس میں اور کیا کہتے ہیں رکھ کر سمندر میں ڈال دینا۔ تب نہیں بنا تو اب بنا معاملہ۔ یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ جنگل میں لے کے بھاگ جانا، راتوں رات کہیں دوسرے شہر چلے جانا، دوسرے ملک چلے جانا، یعنی عقل کے جتنے بھی عقل اگر ہوتی تو وہ اس کے یہ تو پلان، یہ تو مشورہ کوئی دیتا ہی نہیں کہ بھائی زمین پر رہے گا، گھر پر رہے گا تو پھر بھی بچنے کے چانس ہیں۔ چھوٹے بچے کو کہا جا رہا ہے کہ صندوق اور باکس میں رکھ کر سمندر میں ڈال دینا۔ یہ تو موت کے منہ میں ڈالنے والی بات ہوئی کہ بخار سے بچا کر جو ہے قتل پر راضی کر لیا گیا، کہ ہلکی پریشانی سے بھاری پریشانی میں ڈال دیا گیا، یعنی الٹا موت کے منہ میں ڈالنے کو کہا جا رہا ہے۔ تو یہی اللہ کی شان ہے، اللہ کی شان یہی ہے کہ وہ موت کے منہ سے زندگی اور بچانے والی ذات ہے، اور زندگی کے نقشے میں رکھ کر موت دینے والی ذات ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو بظاہر عقل یہ کہہ رہی تھی، چیخ رہی تھی، وہ چلا رہی تھی کہ بھائی زمین پر رہے گا تو کم سے کم بچا ہوا رہے گا، اس کو باکس میں رکھ کر سمندر میں ڈالنے کی بات، یہ تو مر جائے گا۔ کیوں؟ اگر باکس میں بالکل پیک کرتے ہیں تو گھٹ کے مر جائے گا، اور اگر سوراخ کرتے ہیں تو سمندر کا پانی اندر آ جائے گا۔ لیکن آرڈر اللہ کا تھا، کہا کہ تم کر کے دیکھو، بچانے والے ہم ہیں۔ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، تو غم نہ کرنا اور آئندہ ٹینشن مت رکھنا۔ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم اس کو تیری طرف لوٹائیں گے، اللہ نے وعدہ کر لیا، اور صرف لوٹائیں گے نہیں، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اس کو رسول اور پیغمبر بنائیں گے۔ یعنی اولو العزم بڑے رسولوں میں شمار ہے موسیٰ علیہ السلام کا، 5 بڑے پیغمبر، اس میں ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 4-5 بڑے اولو العزم پیغمبر شمار کیے جاتے ہیں، اس میں موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے۔ تو کہا کہ صرف ہم بچائیں گے نہیں بلکہ لوٹائیں گے، اور اچھے انداز میں لوٹائیں گے، اور اپنی قدرت کی بے شمار نشانیاں آپ کو دکھلائیں گے۔ ایک تو یہی نشانی کہ دونوں طرف موت ہے، اگر بالکل باکس میں بچے کو دودھ پیتا بچہ، چند دن کا بچہ ہے ابھی، وہ اگر بالکل باکس میں پیک کرتے ہیں، ہوا نہیں آئے گی، گھٹ کے مر جائے گا، سوراخ کرتے ہیں سمندر کا پانی اندر آ جائے گا۔ لیکن اللہ کہتے ہیں کہ ہر طرف موت کا نقشہ ہے، لیکن موت دینے والی ذات میری ہے، میں اگر نہ چاہوں تو موت کے نقشوں میں بھی زندگی دے سکتا ہوں، اور اگر میں چاہ لوں تو زندگی کے نقشوں میں بھی موت آ سکتی ہے۔ تو یہ ہوا، چنانچہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ان نعمتوں کو یاد کرو، اذ انجاکم من آل فرعون، کہ جب کہ تم کو اللہ نے نجات دی فرعونیوں سے۔ تو شروع میں تو
کیا کرتے تھے فرعونی؟ یسومونکم سوء العذاب، تم کو بہت خطرناک برا عذاب اور بری سزائیں دیا کرتے تھے، یعنی پورا خون چوستے تھے۔ مزدور اور کمزور آدمی کیسا ہوتا ہے؟ بنی اسرائیل مال کے اعتبار سے بالکل پیچھے تھے، کمزور تھے، تو فرعونی ان پر جو ہے پورے طور پر حکومت کرتے تھے، ان کو مارتے تھے، کام خوب کرواتے تھے اور سیلری یا تنخواہ بہت کم دیتے تھے، ان کی عورتوں کو پریشان کرتے تھے۔ تو یسومونکم سوء العذاب، تم کو خطرناک قسم کے عذاب دیا کرتے تھے۔ اس میں کیا؟ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے، مار ڈالتے تھے، اور ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو، بچیوں کو زندہ رکھتے تھے کہ آئندہ مجھ سے خدمت لیں گے۔ تو یعنی مردوں کو، یعنی بچوں کو تم قتل کرتے تھے اور بچیوں کو زندہ رکھتے تھے۔ بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ بچانے والے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ وہ تابوت، وہ صندوق جب سمندر میں ڈال دیا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اللہ پر یقین رکھنے والی تھی۔ جی حالات آتے ہیں، ایمان والوں پر حالات آتے ہیں، جو ایمان پر چلتا ہے، دین پر چلتا ہے، اللہ کے حکم پر چلتا ہے، اللہ اس کو آزماتے ہیں، اس پر حالات آتے ہیں، کبھی بیماری کی شکل میں، کبھی کسی اور شکل میں حالات آتے ہیں۔ لیکن بندہ اگر بیماری آ رہی ہے یا مصیبت کوئی اور آ رہی ہے، اور اس کے اللہ کی طرف سے مقبول ہونے کی اور اللہ کی طرف سے اس بیماری کے خیر بننے کی علامت یہ ہے کہ اس بندے کی زبان پر شکوہ نہیں ہے، وہ اللہ سے اور زیادہ قریب ہوتا ہے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان پر مصیبت جب آتی ہے نا، چاہے وہ مصیبت کسی بھی شکل میں ہو، بیماری کی شکل میں ہو کہ اور مال وغیرہ ہلاک ہو جانے کی شکل میں ہو، تو وہ اور زیادہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، شکوے شکایت نہیں کرتے۔ میں اسی میں خوش ہوں جس میں میرے یار کی خوشی ہے، یہی بات میرے رگوں پہ میں بسی ہے۔ ہاں، اسی کو شاعر نے کہا، سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ اللہ نے جو فیصلہ کر دیا ہم اس پر راضی ہیں۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ مصیبت کو مانگنا نہیں چاہیے، بلاؤں کو مانگنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ سے عافیت کو مانگا۔ وصلی اللہ العافیہ، قرآن بھی کہہ رہا ہے اور نبی کا بھی فرمان ہے کہ حالات کو مانگنا نہیں چاہیے، بیماری کو مانگنا نہیں چاہیے، لیکن حالات آ گئے، بیماری آ گئی تو اس پر صبر کرنا چاہیے اور اس کے رفع کرنے کی اور صحت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میں کمزور ہوں، میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں اس مصیبت کے اندر، اس آزمائش کا یعنی امتحان کے اندر میں کھرا اتروں، میں کمزور ہوں، تو اس بیماری کو، اس کا کہتے ہیں آزمائش کو ہٹا دے۔ بہرحال تو یہاں بالکل یقین کے ساتھ صندوق میں چھوڑ دیا۔ اب کیا ہوا؟ اب اللہ کی قدرت کا اب کرشمہ ظاہر ہو رہا ہے آگے، اب اللہ کا فعل اب آگے شروع ہو رہا ہے۔ وہ صندوق جس کے اندر ایک چھوٹا بچہ، چند دن کا بچہ ہے، وہ سمندر کے اندر یعنی تیرتے تیرتے کنارے پر پہنچا، فرعون کے محل کی طرف، جہاں فرعون اپنے محل کے کنارے، دریا کے کنارے سیر کر رہا تھا، تفریح کر رہا تھا۔ تو دور سے دیکھا فرعونیوں نے، اس کے سپاہیوں نے کہ وہ کوئی باکس اور صندوق آ رہا ہے سمندر میں، تو کہا لے کر آؤ۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، جب اس کو لے کر آئے، اس کو اٹھایا، کھولا تو اندر خوبصورت بچہ مسکرا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، یہ اللہ کی شان ہے۔ موسیٰ الذی، شاعر نے کہا موسیٰ الذی رباہ جبریل کافرا وموسیٰ الذی رباہ فرعون مرسلا۔ ایک موسیٰ اور تھا، وہ موسیٰ جس کی پرورش حضرت جبریل نے کی تھی، وہ تو کافر بنا۔ سمجھے؟ ایک عورت جنگل میں اکیلے چھوٹے بچے کو لے کر جا رہی تھی، اور وہیں پر جو ہے موت کا وقت آ گیا، تو موت کے فرشتے کو کہا بھائی روح قبض کر لے۔ اب بچہ بیچارہ اکیلا ہے جنگل میں، کوئی نہیں ہے آگے پیچھے، اور وہیں پر ماں کی روح قبض کر لی گئی۔ تو ملک الموت سے پوچھا گیا بعد میں کہ تجھے کبھی کسی کی روح نکالتے ہوئے ترس آیا تھا؟ کہا کہ ہاں، ایک مرتبہ آیا تھا کہ ایک عورت جنگل میں تھی، خوبصورت بچہ چھوٹا اس کے ہاتھ میں تھا،
اور مجھے کہا گیا کہ اس عورت کی روح قبض کر لے. وہ بیچارہ بچہ دودھ پیتا، وہ اکیلے رہ گیا، مجھے اس پر ترس آیا تھا. تو وہ بچہ اس کا نام بھی موسیٰ تھا. بڑا ہو کر وہ بہت بڑا ظالم اور جابر بنا، بڑا ہو کر بہت بڑا ظالم بنا. تو اسی کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا کہ جاؤ اس کی پرورش کرو. اکیلا وہ رہ گیا، اس کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے. تو شاعر نے وہی کہا کہ موسیٰ الذی رباہ جبریل کافرا، وہ موسیٰ جس کی پرورش حضرت جبریل نے کی تھی وہ کافر ہوا. یہ اللہ کی شان ہے. فرشتہ جس کو پال رہا ہے وہ کافر بن رہا ہے. اور وہ موسیٰ الذی رباہ فرعون مرسلا، اب وہ جب صندوق سے بچے کو نکالا، خوبصورت ہنستا ہوا مسکراتا ہوا بچہ، ساتھ میں جو ہے فرعون کی اہلیہ ساتھ میں تھی، حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیونکہ اولاد نہیں تھی فرعون کی، تو اس عورت کے دل میں محبت ڈال دی. تو قالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک، فرعون کی بیوی کہنے لگی اس بچے کو دیکھ کر یہ تو میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنے گا. عسیٰ ان ینفعنا، امید ہے کہ یہ بچہ ہم کو نفع پہنچائے گا، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بچہ اور اپنی اولاد بنا لیں گے. تو اب بیوی کے آگے فرعون بھی جو ہے سرنڈر ہو گیا، کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو پسند تو مجھے بھی پسند. تو یہ ہے کہ وہ موسیٰ الذی رباہ فرعون مرسلا، کہ وہ موسیٰ جس کی تربیت اور پرورش فرعون نے کی وہ رسول بنے، اور وہ موسیٰ جس کی تربیت جبریل نے کی تھی وہ کافر ہوا. یہ اللہ کی شان ہے. یعنی اللہ نے کہا کہ صرف موت کے منہ سے صرف بچاؤں گا نہیں، بلکہ اسی کے ہاتھ سے پرورش کرواؤں گا جو خود اس کو قتل کرنے پر تلا ہوا تھا. اس ایک بچے کے لیے جس نے 70,000 بچوں کو مارا ہے، اسی کے ہاتھ، اسی کے محل میں، اسی کی بیوی کے ذریعے اس کی پرورش کرواؤں گا. اور اللہ کی شان کہ ماں اپنے سگے بیٹے کو دودھ پلائے تو اس پر کوئی معاوضہ نہیں لیتی، اور لینا بھی نہیں چاہیے، اخلاقاً یہ غلط ہے. کسی اور کو اگر ہائر کیا جاتا ہے اور یعنی کسی اور دودھ پلانے والی کو رکھا جاتا ہے تو اس کی اجرت دی جاتی ہے اگر وہ مانگے تو. لیکن یہ تو تاریخ میں کہیں نہیں ملے گا کہ ماں دودھ پلاوے اور خود اس کو اجرت ملے اور شاہی اجرت ملے. یہ اللہ کی شان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے پاس اب اللہ لوٹائیں گے، اور ساتھ میں شاہی اجرت اور شاہی پورے یعنی اعزاز و اکرام کے ساتھ لوٹایا جائے گا. اب کیا ہوا، محل میں بچہ تو آ گیا لیکن اب وہ کسی کا دودھ ہی نہیں پی رہا ہے. اور فرعون کی طرف سے آرڈر ہو گیا کہ شاہی محل میں، شاہی گھرانے میں بچہ ہے، اس کو دودھ پلانے کے لیے عورتیں جو ہے آ جائیں. تو اب اچھی جو اونچے خاندان کی اور اچھی کیئر اور پرورش کرنے والی عورتیں، دایا جو مشہور تھی، وہ سب پہنچ گئی کہ ہم فرعون کے یہاں کا بچہ ہے، ہم اس کو دودھ پلائیں گے، شاہی گھرانے کے بچے کو دودھ پلائیں گے تو منہ مانگی رقم ملے گی. اب ایک سے ایک بڑھ کر ایک عورتیں آئیں، لیکن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو سکھا دیا تھا کسی کا یعنی وہ کیا کہتے ہیں پستان منہ میں پکڑ ہی نہیں رہے، بچہ دودھ پی نہیں رہا ہے. اور فرعون حیران ہے. ادھر فرعون کی والدہ کو یقین، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یقین تھا کہ میرے اللہ نے ضرور میرے بچے کو بچایا ہوگا، اور شہرت بات پہنچ گئی کہ ایک شاہی گھرانے میں ایک بچہ آیا ہے. تو اپنی بیٹی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو بھیجا کہ جاؤ حالات تحقیق کر کے آؤ کہ کہاں ہے تمہارا بھائی. تو بہن نے دیکھا کہ سارا معاملہ اس طرح کا ہے کہ بڑی بڑی دایا، بڑی بڑی اچھی عورتیں آئی ہیں، لیکن کسی کا دودھ بچہ پینے کو تیار نہیں، یعنی پستان منہ میں پکڑ ہی نہیں رہا ہے، ادھر دھیان دے ہی نہیں رہا ہے، اور فرعون حیران ہے، سب پریشان ہیں. تو آپ دیکھ لیا کہ میرا بھائی ہے. تو اس نے بہت ہی سمجھداری سے کام لیا کہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں، ایک گھر والوں کو جانتی ہوں کہ مجھے امید ہے کہ اس کا دودھ یہ پی لے گا. چنانچہ آپ کی والدہ محترمہ کو بلایا گیا، اور جب آپ نے جو ہے دودھ پلایا تو فوراً بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا. تو کہا کہ ٹھیک ہے بچہ ان کے حوالے کیا جاوے،
یہ بچے کی کیئر کریں گے، لیکن خرچہ سارا شاہی یعنی خزانے سے جائے گا. تو یہ اللہ کی شان ہے.